آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ تقریباً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 22 مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن نہیں بنایا۔ صحابہ کرام جنہیں ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کو بھی نوٹ کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو بھی ہمیں بتایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کی رونق کو بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قضاء حاجت کی اس کو بھی دیکھ کر کے بیان کر دیا۔ کیا یہ عید میلاد النبی صحابہ کرام سے پوشیدہ رہ گیا؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ اگر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منایا ہوتا، صحابہ یا کسی طریقے سے ہنٹ دیا ہوتا یا کسی طریقے سے اللہ کے نبی نے برتھ ڈے منانے کا اشارہ دیا ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس کو بیان کرتے، کیونکہ صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، تو پھر عید میلاد النبی بالکل واضح کر دیتے۔ آپ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیجئے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو وفات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے دور میں بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے دور میں بھی اس قسم کی کوئی بدعت موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام تقریباً آخری صحابی 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس قسم کی بدعت کی کوئی ایجاد نہیں تھی، یہاں تک کہ قرون ثلاثہ جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہوگا، میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ تابعین کا زمانہ بھی بہتر ہوگا، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ بھی بہتر ہوگا۔ ان تین زمانوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا زمانہ کہا ہے کہ یہ زمانہ بہتر زمانہ ہوگا۔ اس خیر القرون کے پورے زمانے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا تھا۔ اس کے بعد دیگر زمانہ، اس کے بعد بھی زمانہ آتا ہے، تقریباً 300 سال تک کے اس قسم کی بدعت کا کوئی ایجاد نہیں تھی۔ تقریباً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 350 سال بعد اس بدعت کا ایجاد ہوا۔ آئیے اس کی موجد کون ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو یوم عاشورہ محرم کا 10 تاریخ تھی، 10 تاریخ کو جو ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، اس طریقے سے 352 ہجری میں جو بدعت کی ایجاد کی گئی، وہ بدعت کیسے رائج ہوئی میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی نامی شخص تھا۔ اس یہودی نے اپنے آپ کو اسلام لانے کا دعویٰ کیا، یہودی تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ یہودی شخص تھا۔ وہ ایک عبداللہ بن سبا نے بنیاد ڈالی، دھیرے دھیرے آ کر کے اسی کے نسل میں سے لوگوں نے اس قسم کی بدعت و خرافات کا ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا تھا، اسی کی خاندان والوں نے اس کی ایجاد کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، علامہ نجید الحنفی اپنی کتاب، جو مصر کے مفتی ہیں، علامہ نجید الحنفی یہ مصر کے مفتی ہیں، یہ اپنی کتاب احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام، یہ کتاب ہے ان کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 44 میں لکھتے ہیں کہ ان اول من احدثها بالقاہرہ الخلفاء الفاطمیون واولهم المعز لدین اللہ توجہ من المغرب الى المصر فی شوال سنة 61 و300 من الہجرہ فوصل الى نفر اسکندریہ فی شعبان سنة 62 و300 من الہجرہ
ودخل لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة فابتدعوا 6 موالد المولد النبي صلى الله عليه وسلم والمولد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومولد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ومولد الحسن والحسین ومولد الخلیفہ الحاضرہ وبقیت هذه المولد على رسمها الى ان ابطلها الافضل من امیر الجیوش. یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کرنے والا یہ فاطمی خلافہ تھے، یعنی فاطمی خلیفاؤں نے اس کی ایجاد کی. یہ فاطمی خلیفہ در حقیقت میں یہ یہودی النسل تھے، یہودیوں سے یہ فاطمی خلیفہ آئے. انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہلایا، یعنی انہوں نے یہ باور کرایا کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ خلیفہ اصل میں یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، نہ ان کا اہل بیت سے کوئی نسبی تعلق تھا، نہ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا. مختلف قسم کے محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو فاطمی کہلا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے کہہ رہے ہیں، یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے بلکہ یہ یہودی تھے. ان کی اصل یہودیت تھی، یہ یہودی تھے اور یہودیوں سے یہ منتقل ہو کر یہاں آئے تھے. بظاہر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس بدعت کی ایجاد کی. یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قاہرہ میں اس بدعت کو ایجاد کرنے والے فاطمی خلیفہ تھے، اور فاطمی خلیفہ میں سر فہرست نام جو آتا ہے وہ المعز لدین اللہ. یہ بادشاہ ہے معز لدین اللہ. توجہ من المغرب الى مصر، یہ مغرب یعنی افریقی ممالک سے یہ آیا. کہاں آیا؟ مصر آیا. شوال کے مہینے میں یہ افریقی ممالک سے، مغربی ممالک سے یہ مصر آیا 361 ہجری میں. 361 ہجری میں فوصل الی نفر اسکندریہ، اور یہ شعبان میں 362 ہجری، شعبان میں 362 ہجری میں یہ اسکندریہ پہنچا. اور 7 رمضان 362 ہجری میں اس شخص نے مصر پہنچ کر کے 362 ہجری میں 6 بدعتوں کی ایجاد کی. تو معلوم ہوا فاطمی خلیفہ میں معز لدین اللہ یہ فاطمی بادشاہ تھا. اس نے یہ افریقی ممالک سے چلا، 361 ہجری سے وہاں سے چلا یہ، اور 362 ہجری میں 7 رمضان کو یہ مصر پہنچتا ہے، اور 362 ہجری میں یہ 6 میلادوں کی ایجاد کرتا ہے. سب سے پہلی میلاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ایجاد کرتا ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کا ایجاد کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کا ایجاد کرتا ہے. اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کی ایجاد کرتا ہے. اس کے بعد جو موجودہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بھی یہ برتھ ڈے مناتا ہے. تو 6 قسم کی میلاد کو یہ ایجاد کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، حضرت علی کی میلاد، فاطمہ کی میلاد، حسن اور حسین کی میلاد، اور اس کے بعد جو اس وقت موجود خلیفہ ہوتا ہے اس کا بھی یہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ فاطمی خلیفہ میں معز لدین اللہ نے 362 ہجری کو اس میلاد کی ایجاد کی. اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ مظفر جو اربل کا بادشاہ تھا اس نے ایجاد کیا. تاریخ کی دوسری کتابوں میں آتا ہے، یہاں پہ بات بیان کی گئی کہ 362 ہجری میں معز لدین اللہ نے اس کو ایجاد کیا، اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ 364 ہجری میں صاحب مظفر جو اربل کا بادشاہ تھا اس نے 364 ہجری میں ایجاد کی. تو یہ 2 اختلاف پائے جاتے ہیں، ایک 362 ہجری اور دوسری جگہ 364 ہجری. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلے ایجاد معز لدین اللہ نے کیا، اس نے مصر میں قاہرہ میں ایجاد کیا. اس کے بعد جو اربل ایک جگہ کا نام ہے، ایک صوبہ ہے یہ غالباً، اس میں اربل یہ صوبہ ہے، اربل کا بادشاہ تھا صاحب مظفر جس کا نام تھا. اس نے اس میلاد کو
300 اس نے اس میلاد کو بعد میں جا کر کے ایجاد کیا۔ اس صاحب مظفر، اس کا پورا نام تھا مظفر الدین کوکوبری۔ مظفر الدین کوکوبری اس کا پورا نام تھا۔ یہ اس نے جا کر کے اربل جو نامی جگہ ہے وہاں پر اس نے جا کے بعد میں ایجاد کیا۔ تو پہلے ایجاد رافضی بادشاہوں نے ایجاد کی، اور اس کے بعد 364 ہجری میں جا کر کے 364 نہیں 524 ہجری میں صاحب مظفر نے جا کر کے اربل نامی جگہ میں اس نے 2 مرتبہ پھر سے اس کو ایجاد کیا۔ یعنی سب سے پہلے 362 ہجری میں معیز لدین اللہ نے اس کی ایجاد کی، اس کے بعد جا کر کے 524 ہجری میں یعنی 6 صدی ہجری میں اربل میں مظفر الدین نے جو اربل کا بادشاہ تھا اس نے اس بدعت کی ایجاد کی۔ تو معلوم ہوا اس بدعت کو جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس بدعت کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 350 سال بعد ایجاد کی گئی۔